بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین و حضرات، جب بھی علاج معالجے کے سلسلے میں لوگ رابطہ کرتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان پر جادو ہوا ہے تو لوگوں کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جادو کس نے کیا ہے، اور اس پر بہت اصرار کرتے ہیں کہ خواہ مخواہ جادو کرنے والی کی نشاندہی ہو جائے۔ جو لوگ نحس سفلی اعمال اور کالا علم کرتے ہیں وہ تو بتا دیتے ہیں، لیکن جو سعد اولوی اعمال اور نوری قرآنی علم کے لوگ ہیں وہ ہرگز نہیں بتاتے، کیونکہ ان کو اجازت نہیں ہوتی۔ بتانے سے معاشرے میں لڑائی جھگڑا اور فتنہ اور فساد برپا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، خون خرابہ اور قتل قتال تک بھی بات پہنچ سکتی ہے۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ شکریہ ناظرین۔ عینی مشاہدات اور تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جادو کرنے میں اکثر و بیشتر بہت قریبی خونی رشتہ دار اور جانی اور جگری دوست ملوث ہوتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہی جادو کرنے والے لوگ مسحور و بیمار شخص کے ساتھ ہمدردی جتا کر علاج معالجے میں بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور جہاں سے ان کو یقین ہو جائے کہ وہ بیمار ٹھیک ہوگا وہاں سے اس کو علاج کروانے سے روک کر بھگا دیتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اسکالر ٹی وی حق اور حقیقت، سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل ہے۔ آسان ترین اور مستند ترین وظائف اعمال تلاش اور ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ مزید برآں سحر و جادو و بندش، جن و عصیب اور ڈپریشن اور نفسیاتی امراض سے حتمی، یقینی اور فوری نجات کے لیے اس ویب سائٹ پر جائیں اور سائٹ دیکھ کر کمنٹ کیجیے گا۔ اب آئیے ناظرین، ٹیکسٹ پریویو کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جادو کرنے والے کو کس طرح معلوم کرتے ہیں، اور یہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کسی غیر پر یا کسی فرد پر جادو کس نے کیا ہے۔ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کس نے کیا ہے؟ سورہ دخان سے معلوم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کس نے کیا ہے؟ جادو کرنے والا کون ہے؟ خواتین و حضرات، کشف کے درج ذیل دو اعمال وظائف میں جہاں بھی آپ کو درود شریف پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو آپ وہی درود شریف پڑھیں جو آپ کو یاد ہے، یا یہ کہ درج ذیل درود میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں۔ الف، درود جامع و مختصر، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ب، درود مختصر و بے شمار، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ جیم، درود مختصر ابراہیمی، اللہم صلی وبارک علی محمد وآلہ کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وآلہ انک حمید مجید۔ کشف کا پہلا عمل، کسی فرد پر یا غیر پر جادو کس نے کیا ہے؟ نمبر 1، مسحور یا سحری بیمار کو بلائیں، اور اگر اس کو لکھنا نہیں آتا تو اس کے والدین میں سے کسی کو بلا کر ساتھ بٹھائیں۔ نمبر 2، باوضو ہو کر اپنے آپ کو خوشبو لگائیں یا کمرے میں ایک مترملن اگربتی جلائیں جہاں آپ نے لکھنا ہے۔ اب قلم اور کاغذ منگوائیں۔ نمبر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ نمبر 4، 1 مرتبہ پوری بسم اللہ پڑھ کر 7 مرتبہ سورہ ملک کی آیت نمبر 14 پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ نمبر 5، 7 یا 11 مرتبہ وہی درود شریف دوبارہ پڑھیں جو شروع میں پڑھ چکے ہیں، اور اسی سفید کاغذ پر دم کریں۔ نمبر 6، اور مریض کو کہیں کہ جن جن لوگوں پر شک ہے ان تمام مشکوک افراد کے نام ایک ایک کر کے لکھنا شروع کریں۔ اگر بیمار کو لکھنا نہیں آتا
تو اس کے والدین یا شوہر یا بیوی کو لکھنے کے لیے کہیں، اور اگر بیمار اکیلا ہے تو آپ خود نام سن کر لکھتے جائیں۔ مشکوک افراد کے نام بیمار خود بھی بتائے گا اور اس کے ساتھ آنے والے اہل خانہ بھی بتائیں گے۔ نوٹ: یہ یاد رہے کہ اکثر و بیشتر بہت قریبی خونی رشتہ دار جادو کرنے میں ملوث ہوتے ہیں۔ بیمار کے ساتھ آنے والے بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ یہ تجربات و مشاہدات میں ثابت ہو چکا ہے۔ نمبر 7، جب آپ نام لکھتے جائیں گے تو اصل مطلوبہ سحر و جادو کرنے والے کا نام لکھتے وقت لکائی میں خرابی آئے گی، یا رد و بدل ہوگا اس میں، یا لکائی ٹیڑھی ہو جائے گی، یا ہاتھ کانپے گا، یا بازو میں پکڑ یا بھاری پن آئے گا، یا جسم کے کسی حصے میں اچانک درد ہوگا، یا قلم ہاتھ سے گر جائے گا، یا کوئی اور غیر متوقع بات یا حرکت سامنے آئے گی، یا آپ کو سخت غصہ آئے گا، یا بے حسی محسوس کرو گے۔ اسی سحر و جادو کا خادم جن یا موکل جادو کرنے والے کو ظاہر ہونے اور رسوائی سے بچانے اور سحر و جادو کی حفاظت کرنے کے لیے گھبراہٹ اور دہشت ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 8، جس شخص کا نام لکھتے وقت ایسا کچھ سامنے آیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ جادو کرنے میں وہی شخص ملوث ہے، چاہے بیمار کے ساتھ ہی کیوں نہ آیا ہو۔ لڑائی جھگڑے اور فتنہ اور فساد برپا کرنے کی ضرورت نہیں، صرف آئندہ اس سے کھانے پینے میں محتاط رہیں گے۔ کشف کا دوسرا عمل: کسی فرد پر یا گھر پر جادو کس نے کیا ہے؟ نمبر 1، رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر اپنے آپ کو خوشبو لگائیں یا اس کمرے میں ایک میٹر ملن اگربتی جلائیں جہاں آپ نے لکھنا اور سونا ہے یا پڑھنا اور سونا ہے۔ نمبر 2، 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ نمبر 3، 2 رکعت نماز نفل اس نیت سے پڑھیں کہ جادو کس نے کیا ہے۔ نمبر 4، پانی کا برتن سامنے رکھیں اور 1 مرتبہ پوری بسم اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ سورہ دخان پڑھیں۔ سورہ دخان قرآن مجید کے 25ویں پارے میں سورت نمبر 44 ہے۔ نمبر 5، تعداد پورے ہونے پر ایصال ثواب کر کے اپنے مقصد کی دعا کریں اور وہی 7 یا 11 مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھیں اور پانی پر دم کریں۔ نمبر 6، اور اسی نیت سے اس پانی میں سے پئیں کہ جادو کس نے کیا ہے، اور سو جائیں۔ اسی رات یا دوسری رات یا تیسری رات کوئی خواب میں آ کر بتائے گا کہ جادو کس نے کیا ہے، یا خود وہی شخص خواب میں آئے گا اور جو جادو کرنے میں ملوث ہے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جادو کس نے کیا ہے۔ لڑائی جھگڑے اور فتنہ و فساد برپا کرنے کی ضرورت نہیں، صرف آئندہ اس سے کھانے پینے میں محتاط رہیں گے، صرف جادو کا توڑ اپنا علاج کرائیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔